الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز ببلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل من عبدنا على حبيب لهمي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيب كلهم. گوشت کنے کھا دیا چکو نہ ہاتھ جنے جنے کھا دیا میں بھی کھا دیا گوشت کھا کے بھی آواز میں ایت گل نہیں نہ چنگے عید دا دن یار حضور دی ذات دا درود و سلام. مولاي صل جنے کھا دیا اہلا حبیبک خیر محمد سید القونین وثقلین. محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل من عبدا على حبيب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل عبدا بك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام
اللہ جل مجدہ الکریم دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہانوں اور مینوں اساں سارے نوں اللہ نے عید الاضحیٰ دیاں خوشیاں نصیب فرمائیاں۔ مالک نے جنہاں لوگاں نوں نوازیا سی اور نوازیا ہویا، انہاں لوگاں نے سنت ابراہیمی نوں یعنی قربانی اللہ دی راہ تے کیتی ہے، اور کچھ دوست اباب کر بھی رہے، کچھ کرن گے، کل دا دن بھی ہے۔ دعا گواں کریم رب ہر کسی دی ایک قربانی اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ کئی لوگوں نے کس طرح قربانی کیتی ہے، کئیاں نے اپنی محبت، عشق، پریم، پریت دے نال کیتی ہے۔ کئی لوگوں کو کچھ مال نہیں سی لیکن پھر بھی دل دی تمنا سی کہ یار سارا سال اسی رب دا کھاندے ہاں تے ایک دن اساں رب دی رضا واسطے دینا ہے، کوئی گھاٹے دا سودا تے نہیں۔ انہیں اپنے پیسے کڈے، جتھوں بھی کڈے، گیا منڈی قربانی لے کے آیا کہ یار او کریم رب سارا سال سانو دیندا ہے۔ ہاں جی، اسی 12 مہینے اس کریم رب دا کھاندے ہاں۔ جی انہیں کہا کہ سال صرف ایک دن اے گوشت میری راہ تے بھی دیو، سارا سال میں تانوں دینا، تسی کھاندے ہو تے دیو نا، تے پھر دیندے اوہی نے اللہ دی راہ تے جنہاں کول مال ہے بھی، اور پھر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دیاں قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ کئی لوگ مال ہون دے باوجود بھی قربانی نہیں کردے، بس توفیق دی گل ہے، توفیق نہیں ہوندی۔ اور کئی لوگ تے کردے بھی ہیں قربانی، لیکن نیت کی ہوندی یار قربانی نہ کیتی لوگ کی کہیں گے، بلادری والے کی کہیں گے۔ ہاں جی، ایڈا بڑا بندہ ہے، ایڈا سونا گھارے گڈی رکھی ہے تے قربانی نہیں پچھلی دفعہ کیتی، اس دفعہ نہیں کیتی انہیں۔ ہاں جی، لوگوں دا منہ بند کرن واسطے کئی لوگ قربانی کر دے۔ بلادری گلاں نہ ہون، بلادری بست نہ ہوئی یار، لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں بندے یار اتنا رب نے دیتا سی قربانی نہیں۔ اور سن لو جنہاں لوگاں دی نیت اس طرح دی ہے، یا جنہاں لوگاں نے قربانی اس نیت نہ کر چکے، یقین نال واللہ باللہ ممبر تے بیٹھا حضور نے فرمایا قربانی اس بندے دی قبول ہے جس بندے دی صرف نیت اللہ دی رضا ہے، صرف اللہ دی رضا۔ ہاں جنہیں گوشت کھان واسطے بھی ایک قربانی دی نیت کی تھی کہ یار چلو گھارے چ گوشت آ جائے گا نا، لازمی لوگاں دے دروازیاں تے ویکھنا، رشتہ دار بھیجن گے نہیں، ہمسائے بھیجن گے نہیں بھیجن گے، چلو قربانی اپنی کر لینا، گوشت کھاواں گے۔ فرمایا کہ جس بندے کا ارادہ فقط گوشت اکٹھا کرنا یا گوشت کھانا بھی ہو، تو فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی قربانی قبول نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا۔ یا اللہ تو دیتا، تیرے دیتے چو یا اللہ میں قربانی لیا صرف تیری رضا واسطے۔ کریم ربا میں نو پتہ ہے تیرے تک نہ ادھا گوشت پہنچنا ہے، نہ خون پہنچنا ہے، نہ پائے پہنچنے، سرکار کوئی چیز نہیں پہنچنی ربا تیرے تک، میرا یقین ہے یا اللہ ہاں تیرے تک پہنچنا تے پھر صرف دل دا ارادہ ہی پہنچنا ہے، تے دل دا ارادہ ہی گندہ ہوئے، دل دا ارادہ ہی واہ واہ کران واسطے ہوئے، گوشت اکٹھا کرن دا ہوئے، ہاں جی، تے پھر قربانی قبول نہیں ہوندی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فرمایا جے تسی شوق رکھ دیو، جے تواڈے دل دی تمنا ہے، جے تواڈے دل دے اندر محبت ہے، یا اللہ کس چیز دی؟ فرمایا لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جے تسی شوق رکھ دیو نا کہ کریم رب نال ملو، اپنے کریم رب دے نال کی کرو؟ ملو، ملاقات ہوئے تو آڈی کریم رب دے نال، شوق اگر تو آڈے دلان دے اندر، فرمایا ربی فلیعمل، پھر کی کرنا پڑے گا یا اللہ؟ فرمایا فلیعمل عملا صالحا، فرمایا پھر چنگے اعمال کرنے پہن گے۔ لقاء ربہ، فرمایا جے تو آڈا اشتیاق ہے، شوق ہے دل کہ یا اللہ سے تینوں ملیے، لقاء ربہ اپنے رب نو ملیے، تو فرمایا فلیعمل عملا صالحا، فرمایا پھر کی کرو؟
نیک اعمال اچھے اعمال کرو، پھر اچھے اعمال کرو۔ اچھا جی پھر کی ہوئے گا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا، صرف نیک اعمال نہیں، فرمایا پھر دل دا ارادہ بھی ہوئے، نیت بھی ہوئے، ایمان بھی ہوئے، یقین بھی ہوئے کہ کریم ربا میں صرف فقط ایک تینوں مننا، کلہ ہی تو قل هو اللہ احد، کلہ ہی تو تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ فرمایا کہ جے تسی رب نو ملن دا شوق رکھ دیو، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا نیک اعمال کرو۔ یا اللہ کر لے، فرمایا نیت صرف مینوں ایک جانن دی ہوئے، میں کلہ، فرمایا لا ولا یشرک، کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، میں کلہ، اے تہاڈا ایمان ہوئے کہ میں کریم رب دی عبادت کر رہا، ولا یشرک بعبادتی ربی، کہ میں اپنے عبادت کر رہا کریم رب دی بعبادتی ربی ہی احدا، او کلہ ہی ہے، او کلہ ہی ہے۔ حضور نے فرمایا بس جس بندے دا یقین اے کامل ہو گیا کہ یا اللہ میں تیرے نال ملاقات کرنی ہے، تیری عبادت بھی کراں گا، تیرے نال کوئی شریک بھی نہیں ٹھہراواں گا، تینوں کلہ جانا گا، حضور نے فرمایا جس بندے نے اس طرح عبادت کر لی جنت واجب ہو گئی اس وقت، جنت واجب ہو گئی۔ ہونا حدیث مبارکہ حضور محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے، میں آج موضوع ہے صرف اللہ دی رضا، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس نے کام کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں، جس شخص کے سینے کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں، فرمایا ایمان کی مٹھاس اس نے پا لی، ایمان کی حلاوت اس کے سینے کے اندر آ گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہو، تمام مخلوق سے کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تمام مخلوق سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادہ ہو۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ اب آگے دوسرا دیکھیں، حضور نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس شخص سے محبت کرے، فرمایا فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، کسی بندے سے بھی ہو یار، محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیا کی غرض و غائد کے لیے، ہم تو کرتے ہیں دنیا کی غرض و غائد کام کاج نکلوانے کے لیے نا، یار اس کے پاس جاؤں گا، کو 5-10 دن اٹھوں گا، بیٹھوں گا، اس کی سنوں گا، سناؤں گا، اسے پتہ چلے گا میرا دوست ہے، یار ہے، ہر روز آتا جاتا ہے، تو شاید وہ اگلے 15ویں دن میرا کام نکلوا دے۔ فرمایا جس کے ساتھ بھی محبت کرنی ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ، فرمایا کفر سے نجات پائے، پہلے کافر تھا، پھر کلمہ حضور کا پڑھا، دین اسلام میں آ گیا۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ جس نے کفر سے نجات پائی اور پھر کفر کی طرف لوٹ کے نہیں گیا، اس کی ماں کافرہ ہے، باپ کافر ہے، عزیز و اقارب کافر ہیں، سارا کچھ، سارا قبیلہ کافر ہے، فقط اس نے کلمہ پڑھا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، عزیز و اقربا کو چھوڑ دیا۔ فرمایا پھر وہ لوٹ کے کفر کی دنیا میں نہیں گیا، ایمان پہ قائم رہا۔ حضور محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا، اس بندے نے بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کیا۔ حضور محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور آ کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے اس دن کے لیے تیار کیا کیا؟ کوئی نیک اعمال ہیں، کوئی صدقہ خیرات ہے، ذخیرہ تلاوت ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔
فرمایا پھر تو اس دن کے بارے میں پوچھتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود القاریۃ ما القاریہ، کیا تیاری ہے تیرے پاس جب زمین و آسمان پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ روح کی طرح اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 چیزیں ہیں میرے پاس۔ وہ کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے سینے میں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر سن لے انت مع من احببتا، فرمایا سن لے جس کے ساتھ تو دنیا پہ محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ حضور نے فرمایا صحابی سن لے، دنیا پہ رہ کے تو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ دنیا پہ رہ کے تو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن میں محمد بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ انت مع من احببتا، فرمایا کہ جس نے دنیا کے اوپر رہ کر کسی سے محبت کی، میدان محشر کے اندر بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور حجت الاسلام امام غزالی احیاء العلوم کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک درویش تھا، بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی اس کی، صبح و شام اللہ اللہ کرتا تھا، مصلی سے اٹھتا نہیں تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے علاقے کے اندر ایک درخت ایسا ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسے الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ اسے جب پتہ چلا تو اس کی ایمانی غیرت جو ہے یہ گوارا نہ کی، غیرت ایمانی جو ہے وہ بیدار ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ کریم رب تو ایک ہے، تو یہ اس دنیا کے اوپر رہ کر یہ میرے قبیلے کے لوگ، میرے علاقے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، لیا کو آڑا، آج میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ جیسے نکلا نا، جا رہا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے، اس یقین سے گھر سے نکل پڑا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، نہ درخت ہوگا نہ عبادت ہوگی۔ جب درخت کے قریب پہنچا امام غزالی فرماتے ہیں آگے سے شیطان آ گیا، شیطان آ کے کہنے لگا کہ اے بزرگ، اے بابا، اے عبادت گزار، آج کدھر جا رہا ہے؟ بڑے غصے میں، جلال میں، کیا ارادہ ہے؟ تو بابا کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا، اب سنیں نا، میں نے کہا نیت خاص ہونی چاہیے، نیت خاص ہونی چاہیے۔ اب اس بابے نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اس کو کاٹ دوں گا، لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ شیطان تھا نا، اس نے کہا کہ اچھا، اس شیطان کو نا ہر بندے کو قابو کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہر بندے کو، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو قابو کرنا جو ہوتا ہے نا بندوں کو، میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو، تو ہر بندے کو قابو کرنا، اپنے جال میں پھنسانا، اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اب ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، جب سے جوان ہوا، عقل آئی، ہوش آئی، بالغ ہوا، نمازی ہے۔ اب شیطان نے اس نمازی کے اوپر بھی تو حملہ کرنا ہے نا، کہ نہیں کرنا؟ ایک گناہگار شخص ہے، نماز پڑھتا نہیں، مسجد آتا نہیں، اس بندے کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے۔ اب ایک بندہ 40 سال سے با وقت ہر 5 وقت کی نماز جو ہے مسجد میں آ کے پڑھتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ نہیں کہے گا وہ رہنے دے نماز نہ پڑھ، نہیں کہے گا شیطان، میرے جیسے کو کہے گا، آپ جیسے کو کہے گا او خیر کوئی گل نہیں رہنے دے۔ لیکن نمازی بندہ جو ہوگا نا، 5 وقت کا نمازی، اس کو نماز سے نہیں روکے گا شیطان، اسے خود اٹھائے گا، اٹھوئے، اٹھ جا،
چل جا مسجد وضو کر. اب یار تو میرا دشمن ہے, تو مجھے نماز سے روکنا تھا آج مجھے مسجد میں. کہا تو نمازی ہے, تجھے روکوں گا نہیں. جب تو نماز پڑھے گا نا تو کھڑا ہوگا, ہاں کھڑا ہوگا, تیرے دل میں ایسی ریا پیدا کر دوں گا کہ تو دل میں سوچے گا میرے جیسا نمازی کوئی نہیں. ہائے ہائے. تو باہر نکلے گا گلی کے اندر, میں تیری زبان پہ جاری کرواؤں گا. آج تہجد بھی پڑھا تھا میں نے لوگوں, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. ایسے کام کروائے گا, ایسے کام کروائے گا کہ وہ نمازی کے سارے اعمال خراب کروا دے گا. تو ہر بندے کو جکڑنا, اس کے اپنے فارمولے ہیں شیطان کے. اب باری اس بزرگ کی تھی, اب یہ تو نیکوکار تھا, یہ تو درخت کاٹنے جا رہا. امام غزالی کہتے ہیں, کہا کہ بات سن, میری بات سنو, رہنے دو, درخت نہ کاٹو, نہ کاٹو. اس نے کہا کہ نہیں میں درخت کاٹوں گا, ہٹ جا میرے راستے سے شیطان لعین, لعنت ہے تیرے اوپر, اللہ اور اس کے رسول, نکل جا. اس نے کہا نہیں جانے, میرے ساتھ کشتی کر. امام غزالی فرماتے ہیں کشتی ہوئی وہاں, بھیڑا ہو گیا اس اللہ کے ولی کا اور شیطان کا. جیسے لڑائی ہوئی نا تو اللہ کا ولی طاقت میں تھا, طاقت میں تھا. وہ نیکوکار جو بندہ تھا, اس نے شیطان کو نیچے گرا دیا, اس کے سینے پہ بیٹھ گیا, شیطان کو ہرا دیا. کہا کہ اب آئے گا میرے راستے میں, نکل جا. اب شیطان نے دیکھا کہ یار یہ نہیں مان رہا, اس نے ایک لالچ دی اس عبادت گزار بندے کو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نے لالچ کیا دی. اس نے کہا سن میری بات, تو نیک بندہ ہے, متقی ہے, اللہ اللہ کرنے والا, شریف بندہ ہے یار, تو تیرا خاندان شریف ہے, تو آپ شریف ہے, اس لڑائی میں کیوں پڑتا ہے, اس فساد میں کیوں تو درخت کاٹے گا؟ لوگ تیرے گھر میں آئیں گے, لوگ تینوں ماریں گے, پتھر ماریں گے, تیرے گھر کو فلاں نقصان پہنچائیں گے. چھوڑ دے, یہ کام نہ کر. ایسا کر تو اللہ اللہ کر, عبادت کر, مصلے کے نیچے ہر روز تجھے 3 اشرفیاں مل جائیں گی. اٹھا اپنی 3 اشرفیاں, اپنی زندگی گزار, اللہ اللہ کر, کھا پی, عیش و عشرت کر. اب لالچ دی نا عبادت گزار بندے کو. امام غزالی فرماتے ہیں اس نے بھی کہا پھر کہ یار ٹھیک تو کہتا ہے شیطان, میں کیوں درخت کاٹوں؟ اب دلیلیں اپنے اندر قائم کر رہا ہے, میں کیوں کاٹوں یار, میں کاٹوں گا لوگ میرے اوپر غصہ کریں گے, لوگ میرے گھر پہ آئیں گے, لوگ دروازہ توڑیں گے, لوگوں کی لان تان الگ سے سننی پڑے گی. لہذا میری اپنی قبر, ان لوگوں کی اپنی قبر. دلیل قائم ہو گئی. اب یہ عبادت گزار آگے نہیں گیا, اس نے کہا 3 اشرفیاں ہر روز ملیں گی, کھاؤں پیوں گا, عبادت کروں گا, ان کی اپنی قبر, میری اپنی قبر. گھر آ گیا, نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, 3 اشرفیاں. امام غزالی فرماتے ہیں دوسرے دن پھر نماز پڑھی, پھر مصلی اٹھایا, 3 اشرفیاں ملی, پھر نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, اشرفی کوئی نہیں. عجیب معاملہ. پھر غصہ آیا, کہاڑا رکھا موڈے پہ, نکل پڑا, آج کاٹوں گا درخت. جیسے ہی نکلا نا آگے سے شیطان پھر آ گیا. کہا کدھر؟ میں درخت کاٹنے. تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, تو نے کہا ہر روز ملے گی, آج نہیں ملی اشرفیہ مجھے, لہٰذا ہٹ جا میرے راستے سے. امام غزالی فرماتے ہیں شیطان نے کہا ایویں نہیں ہٹنا, میرے نال ہاتھ پائی کر ذرا, کاج اے پنجا لڑا میرے نال. جیسے نیکوکار کو تجربہ تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے ہرایا, اس دفعہ پھر ہرا دوں گا, انہیں سدھا ہو گیا, آ جا پھر. جیسے شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا نا تو شیطان نے پٹک کے اس نیکوکار کو زمین کے اوپر مارا, اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. نیکوکار عبادت گزار بندے کو تعجب ہوا کہ یار پچھلی دفعہ میں نے بڑے آسانی سے تجھے ایک ہاتھ سے گرا دیا تھا اور آج تو میرے سینے پہ بیٹھ گیا, وجہ کیا ہے؟ سنو, شیطان بول کے کہنے لگا. امام غزالی کہتا ہے شیطان کہنے لگا سن لے او بابا, پچھلی دفعہ جب تو درخت کاٹنے جا رہا تھا نا, تیرا ارادہ صرف اللہ کی رضا تھی, تیرا ارادہ صرف اللہ کی رضا تھی. لیکن آج جب تو گھر سے نکلا تیرا ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھا, 3 اشرفیاں تھیں. اگر تجھے 3 اشرفیاں ملتی رہتی کبھی تو نہ آتا درخت کاٹنے. آج تجھے اشرفیاں نہیں ملی,
دنیا کی لالچ تیرے دل میں آئی نا، فرمایا اس لیے تیرا ایمان کمزور ہو گیا، آج میں تیرے اوپر بیٹھ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخر پہ روح کے خدا کی قسم قلم درد لکھتی ہے نا، درد لکھتی ہے، اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں سن لو لوگو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے کسی دنیا کی واہ واہ کے لیے کام کیا وہ ناکام ہو گیا۔ یار وہ مولا علی پاک ہی تھے نا، مسجد میں بیٹھے ایک اعرابی آیا، نماز پڑھی، یوں ٹکرے ماری، وہ گیا، علی پاک نے بلایا ادھر آئے بات سن، نماز پھر پڑھ، درہ نکالا علی پاک نے، یوں ہاتھ میں درہ، نماز پڑھ، علی پاک پڑھی تو ہے، فرمایا پھر پڑھ، پھر پڑھ، جلدی جلدی ایسے نماز ہوتی ہے، ایسے ٹکرے مار کے گیا، پھر پڑھ۔ اب اس نے نماز پڑھی بڑے سکون سے، بڑے پیار سے، رکوع خشوع اور خضوع کے ساتھ، سجود بھی بالکل پورے طریقے سے، سلام پھیرا، جانے لگا۔ علی پاک فرمانے لگے ہاں بھائی اب بتا، وہ نماز بہتر تھی یا یہ نماز بہتر ہے تمہاری؟ وہ شخص کہنے لگا علی پاک سچ پوچھو نا، جو پہلے نماز پڑھی تھی وہی بہتر تھی میری، وہی بہتر تھی جو جلدی جلدی میں پڑھی تھی۔ علی پاک نے فرمایا بھائی کیا فرمایا؟ عرض کی علی پاک بات یہ ہے جو پہلے نماز پڑھی تھی نا وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی تھی، اور جو اب سکون تحمل کے ساتھ نماز پڑھی ہے یہ تو آڈا درہ جڑا ہاتھے چاہنا ایدے خوف نال پڑھی ہے، ایدے خوف نال پڑھی، جو پہلے پڑھی تھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اللہ کے خوف سے پڑھی تھی، تو آڈی سوٹے دی وجہ تو پڑھی کہ پھر جلدی جلدی پڑھی علی پاک نے گھتنا میرے مانجے۔ جو بھی ارادہ ہو فقط اللہ کی رضا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا، زمین پہ آئے، تمام جنگلوں کے جانور حضرت آدم کے پاس آئے، سلامی پیش کی، اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ ایک ہرن کا ٹولہ بھی حضرت آدم کے پاس آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ہرن کو دعا دی اور اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر کستوری پیدا ہو گئی، ہرن کے اندر، نافہ کے اندر کستوری پیدا ہوئی۔ تو جب وہ ہرن کا ٹولہ اپنے جنگل کی طرف روانہ ہوا، اپنے گھر کی طرف، جو وہاں پہنچا تو باقی ہرن جو آپ کے دوست ہرنوں کے جانوروں کے جانور دوست ہوتے ہیں، تو باقی ٹولوں نے دیکھا کہ یہ ہرن کا ٹولہ جو آ رہا ہے بڑی خوشبو لے کے آ رہا ہے، ساتھ ساتھ تمام ہرن اکٹھے ہوئے، خوشبوؤں کے ہلے شروع ہو گئے پورے جنگل کے اندر۔ کستوری کی خوشبو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی تیز کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اگر کستوری کو بسرما آنکھ میں لگایا جائے، جس بندے کا موتیا ہوتا ہے نا، موتیا، یا جس بندے کو وائٹ موتیا ہوتا ہے، لال پتنی اور کون سا موتیا، تمام موتیے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ سرما اور کستوری مکس کر کے لگائی جائے آنکھوں کے اندر، جو بھی آنکھوں کے امراض ہیں، جو بھی پریشانی ہے نظر کی، اللہ تعالیٰ وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ لگانے کے صدقے سے تمام پریشانیاں بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ جس کا حافظہ کمزور ہو، جس کا معدہ کمزور ہو، پوری لسٹ ہے اس کتاب کے اندر، فرمایا کہ بس وہ کستوری کو سونگے ہر روز۔ جس کا دماغ کمزور ہے نا، فرمایا صبح و شام کستوری کو سونگے، اور اس ارادے سے، نیت سے سونگے کہ حضرت آدم کا ہاتھ سے یہ پیدا ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دماغ کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن کستوری ہمارے ہاں اصل ملتی نہیں، ملتی بھی ہے، بڑی مہنگی ہے، لیکن جو 2 نمبر بھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ملا ہوتا ضرور ہے، لیکن وہ اتنی سی ٹکی ہوتی ہے کستوری، خدا کی قسم جس گھر میں یا مسجد کے کسی حال میں پڑی ہو نا، پورا گھر اور مسجد کا حال روشن ہوتا ہے خوشبو سے، اتنی تیز ترین خوشبو ہے وہ کستوری۔ ہرن کا ٹولہ جب پہنچا، پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں پہ اللہ کا نبی آدم آیا نا جنت سے، تو انہوں نے ہاتھ پھیرا، انہوں نے دعا کی، ہم ان کی زیارت کے لیے گئی تھی، ہم ان کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ میں اچھا ہم بھی چلتی ہیں، وہ بھی چلتے نا حضرت آدم کے پاس،
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، یہ بھی واپس آئیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ پہلے ٹولے کے پاس جو ہرن کا پہلا ٹولہ تھا جس سے خوشبو وہاں پہنچی۔ بھائی عجیب معاملہ ہے، آپ بھی اس اللہ کے نبی کے پاس گئی، ہم بھی اسی کے پاس گئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے بھی دعا کی، ہمارے لیے بھی کی، آپ کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہماری پشت کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن آپ کی نافہ کے اندر سے خوشبو اور ہمیں خوشبو میسر نہیں ہوئی۔ علماء نے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہرن بول کے کہنے لگی نا، مسئلہ سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ سمجھو نہیں یار، سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی بات دل کی تختی پہ لکھو تو صحیح ہے۔ علماء یوں کہتے ہیں کہ یار سمجھو تو صحیح کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ اور ہرن ہو، جانور ہو، جب اس کا بھی ایمان اور یقین ہو، اس کا بھی ارادہ صرف اللہ کی رضا ہو، تو اللہ اس جانور کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ سمجھو تو صحیح، علماء کہتے ہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر۔ وہ ہرن کہنے لگی یار عجیب معاملہ ہے، خوشبو نہیں آئی، آپ گئی خوشبو آئی، ہاتھ آپ کے اوپر پھیرا، اللہ کے نبی نے خوشبو، دعا آپ کے لیے ہوئی، ہمارے لیے بھی ہوئی۔ وہ ہرن بول کے کہنے لگا سنو نا یار، سنو، اصل وجہ یہ ہے ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے گئی تھیں، لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے گئی تھی، اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیریں گے خوشبو آئے گی، ہمیں تو نہیں پتا تھا اللہ کا نبی ہمارے لیے دعا بھی کرے گا۔ ہم تو فقط اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئی تھی، اور اللہ کے نبی کی یہ دعا کرنا اور ہاتھ پھیرنا تو خوشبو آ گئی۔ ہاں اب سنو اے ہرن، دوسرے ٹولے کو پہلا ہرن کا ٹولہ کہتا ہے کہ سنو، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے گئی تھی، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تم تو خوشبو لینے کے لیے گئی تھی۔ تم نے خوشبو سونگی نا کہ خوشبو اچھی ہے، ہمیں بھی لینی چاہیے یار۔ فرمایا تم تو خوشبو کی نیت لے کے گئی تھی، بس تم اللہ کی رضا کے لیے جاتی نا تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشبو عطا کر دیتا۔ تو بیلیو، جو جس نے پایا صرف دل کے ارادے سے پایا، النیت مؤمن خیر من عملی، فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، حضور نے کیا فرمایا؟ سنو، سمجھو یار، سمجھو، النیت مؤمن خیر من عملی، فرمایا عمل سے بہتر اس کی نیت ہے، عمل سے بہتر اس کی نیت ہے۔ سنو اب کیا، کیسے؟ میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، یا اللہ اگر تو کرم فرما، ہمیں اپنے در اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جے تو نے مجھے دیا نا تو میں تیرے گھر کی زیارت تو تیرے نبی کے گھر کی زیارت کروں گا، یہ نیت ہو گئی۔ گئے تو نہیں ابھی کرنے، نہیں نہ گئے، ابھی ابھی نیت کی ہے، یا اللہ جائیں گے، کرم فرمائے گا تو جائیں گے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سنو، النیت مؤمن خیر من عملی، فرمایا جب مومن کوئی نیک نیت ارادہ کر لیتا ہے، عمل نہیں کیا ابھی ہم نے عمرے کی نیت کی ہے، حج کی نیت کی ہے، نیت کا ثواب حضور نے فرمایا فرشتوں نے لکھ بھی دیا۔ پھر اور حج تو کرے گا نہ کرے گا، عمرہ کرنے جائے گا تو پتہ نہیں کب جائے گا، لیکن جو ارادہ کیا تھا دل کے اندر تو نے، فرمایا اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ المؤمن خیر من عملی، تو جب بھی کوئی کام کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، قربانیاں کر رہے ہیں، ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ ہو۔ نقش و نگار بڑے ہیں، خوبصورت جانور ہے، گلی کے اندر باندھا ہوا ہے، چرپائی لگی ہوئی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، ہاں جی جبہ کبہ پا کے فلاں بندہ بیٹھا، جو لگنے والا گزر رہا ہے پوچھ رہا ہے ملک صاحب کتنے دا لیا؟ ہمیں 5 لاکھ دا، کیا 15 لاکھ دا لیا جی، مہنگا بت۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، لاکھ والا جانور 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ والا 5 لاکھ کا، اس طرح ہے کہ نہیں ایسا؟ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار، لوگوں نے تمہیں دینا ہے پیسہ،
کہ مہنگا بتائیں گی شاید کوئی میری جھولی پا دے مول فلاں جی تسی تے غریب ہو گئے ہو سارے پیسوں دی قربانی لے آؤ اے 1000 دو رکھ لو. وہ کوئی نہیں کرتا. یار جتنے کا لایا پھر اتنے کا بتانا. ہاں سینہ تان کے بیٹھے ہیں جی. ہاں بھائی تم سے کوئی اگر پوچھے یار یہ جانور تو نے بنایا کہے گا نہیں. یار یہ خوبصورت حسین و جمیل کیا تو نے بنایا نہیں. یار اس کے نقش و نگار اس کے جسم کے اوپر جو نقش و نگار ہے کھال کے اوپر جو بال ہے تو نے بنائے نہیں. تو پھر اتنا فخر کیوں کر رہا ہے یہ لایا کیوں ہے وجہ کیا تم بہت نیک ہے متقی ہے تیری زندگی صاف صاف گزری ہے تیرے سے کوئی بندہ ناراض نہیں ہوا کہے گا نہیں جی بڑا گناہگار ہاں سیاکار ہاں. اچھا پھر لایا کیوں جانور کیوں لے کے جی میری زندگی دے سارے گناہ اس جانور دی گردن تے چھری چلن گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. فرمایا پھر سمجھو یار سمجھو فرمایا کہ پھر تو اتنے فخر سے کیوں بیٹھا ہے اتنا ناز نخرا کیوں ہے پھر تیرے اندر کہ جانور لے کے آیا تو فخر سے سینہ چوڑا توڑ گلی محلوں کے اندر چل رہا ہے اور تیرا تو کام تھا گردن نیوی کر لیتا. گناہگار ہوں نا سیاکار ہوں بدعمال ہوں ساری زندگی گناہ کرتا رہا اس گردن جانور کی گردن پہ چھری چلے گی تو پھر میرے گناہ معاف ہوں گے. تو یار ایسا ارادہ ہونا چاہیے. ہمیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ جو بکرا لایا نا گھر اس کی گردن پہ چھری چلے گی تو تیرے پیو دے ساری زندگی دے گناہ معاف ہونے جے. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے. ہم بچوں یوں ہو بیٹا پیچھے ہو جا اندر چلا جا ڈر جائے گا تو. جب ہم بچوں کو قربانی ہوتے ہوئے نہیں دکھا سکتے اور ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے رات کو ڈرے گا کئی دن سوئے گا نہیں تو یار جو بچہ یا جو باپ اپنے بچوں کو سنت ابراہیمی دکھانا نہیں چاہتا تو یار وہ کیسا ارادہ رکھتا ہے اپنے بچوں سے کہ یہ انقلاب بقا لائیں گے دین اسلام کے اندر. تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے بیٹا ہاں اس کی گردن پہ چھری چلے گی تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے. قربانی اس کی قبول ہے جس بندے نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے جس کی نیت خاص ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کی قربانیاں قبول کی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا صدقہ آپ تمام دوستوں کی قربانیاں قبول فرمائے.